کہ مکہ جب فتح ہو گیا، بیعت لی جا رہی تھی، مکہ کے لوگ جو خوشی بخوشی اسلام کو قبول کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور دیگر صحابہ کرام وہاں موجود تھے، عمر بن خطاب موجود تھے، یہ سب لوگ موجود تھے، ماحول ایک دم پیس کا ہو چکا تھا، سب لوگ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ یہاں پر انصار کو، جنہوں نے اس دین کو کے جھنڈے کو ہمیشہ سنبھالا تھا، اس دین کی مدد کی تھی، اور اللہ نے انہیں انصار کے لقب سے ملقب کیا تھا۔ انصار کے بعض لوگوں کے درمیان غلط فہمی تھوڑی پیدا ہوئی اور آپس میں گفتگو کرنے لگے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے، آپس میں، جو انسانی فطرت ہے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر فتح ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے درمیان آ گئے ہیں، اور قوم نے آپ کا استقبال کر لیا ہے، قوم اسلام لا چکی ہے، مکہ تو کتنی پرامن طریقے سے فتح ہو گیا ہے، بہت ممکن ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر اب مکہ کے اندر ہی رہیں، مکہ کو اختیار کر لیں۔ اور یہ خوف، یہ ڈر انصار کو ہمیشہ ستاتا رہا۔ انصار کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوں، کبھی۔ اور جب بھی ایسا ہے، اس طرح کا موقع، دو موقع آیا تھا خطرناک، ایک تو یہ موقع تھا جس وقت ان کے درمیان یہ غلط فہمی ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی سکونت پذیری کر لیں، سکونت اختیار کر لیں، یہ ان کا ملک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بے انتہا محبت تھی، فطری محبت جو تھی وہ تو تھی ہی، اور ایمانی محبت، اور چونکہ یہ مکہ کی سرزمین اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی سب سے محبوب سرزمین تھی، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ تو مکہ اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہیں نکالتے تو میں اس سرزمین کو نہیں چھوڑتا۔ جب بیعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو انصار کے اس مجموعے کو، اس ٹیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ انصار کے لوگوں، تم لوگوں نے بیٹھ کر کے کیا گفتگو کی ہے؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کا علم ہوا، اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی، اور پھر انصار کے لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، دل میں بات آ سکتی ہے، دل میں بات آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ نہیں تم لوگ بتاؤ کہ کیا گفتگو ہوئی۔ تو انصار نے پھر گفتگو کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اب تو آپ اپنی قوم کے پاس پہنچ چکے ہیں، آپ کی جائے پیدائش ہے، آپ کا یہ شہر ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں کی وطنیت اختیار کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ لوگوں، انصاریوں، محیانا محیاکم و مماتنا مماتکم، کہ لوگوں میرا اب تو جینا تمہارے ساتھ ہے، انصاریوں تمہارے ساتھ میری زندگی اب تمہاری زندگی ہے، اور میرا جینا تمہارے جینے کے ساتھ ہے، اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے مرنے کے ساتھ ہے۔ ٹھیک اسی طرح کی غلط فہمی انصار کو ایک بار اور پیدا ہوئی۔ مکہ کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو کچھ ایسے قبائل تھے، جزیرۃ العرب کے سارے قبائل تو اس انتظار میں تھے کہ مدینہ اور مکے کا فیصلہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا فیصلہ ہو جائے، اسی سے حق واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیے، لیکن کچھ ایسے قبائل تھے بڑے اریل تھے، اور اس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی فوج پر بڑا غرور اور تکبر تھا، اور اپنی طاقت کے نشے میں تھے۔ اس میں سے یہ حوازن، قبیلہ حوازن، قبیلہ ثقیف جو طائف کا اور حنین کا یہ سب قبیلہ تھا، یہ بڑے مالدار لوگ تھے اور بڑے جواں مرد لوگ تھے۔ آپ جانتے کہ طائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور کیسا حال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف والوں نے اور طائف والوں نے۔ ادھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ان لوگوں نے سازش کی، حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے۔ حنین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ شروع میں ثقیف اور حوازن کے فوجیوں کی سازش اور اس کی جنگی ٹیکنک کے نتیجے میں، جنگی ٹیکنک کے نتیجے میں مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، صحابہ کرام میں زبردست قسم کی بھگدڑ مچ گئی، حتیٰ کہ مہاجر، صحابہ، سب انصار، یہ سب بھگدڑ کے شکار ہو گئے اور سب ادھر ادھر بھاگنے لگے اس کی تیر برسی پر۔
تیر اندازی کا اتنا بڑا حملہ ہوا، لیکن پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں شکست کر دو گے، میں تو عبداللہ اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں وہ نبی نہیں، سچا نبی ہوں۔ اور اس کے بعد عباس کو کہا کہ آپ آواز دیجئے مہاجروں کو اور انصاروں کو زور سے کہ وہ آئیں، لوٹیں اپنی طرف۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی لوگ صحابہ کو، مہاجروں کو، اور پھر انصار کو خاص طور پر آواز دیا اور کہا کہ بیعت الرضوان والو، صلح حدیبیہ میں جو بیعت کی تھی درخت کے پاس، کہا بیعت الرضوان والو تم کہاں چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آواز دے رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں واضح، حدیث کی کتابوں میں بعض واضح الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس قدر مرے اس آواز کے اوپر کہ ہواؤں میں اڑنے کی طرح وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور ایک بڑا جتھا انصاریوں کا آ کر کے اس جنگ کو سنبھالا، اور پھر اس جواں مردی کے ساتھ ان لوگوں نے مقابلہ آرائی کی کہ اللہ رب العالمین نے اس فاش شکست کو عظیم فتح میں تبدیل کر دیا، عظیم فتح میں تبدیل کر دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے 6000 قیدی ہوئے، 6000 قیدی، اور تقریباً 40,000 بکریاں اور 6000 اونٹ قبضے میں آئے، اور 6 ٹن چاندی، یہ سب مال غنیمت ہے۔ جب جنگ کی بنیاد پر جو مال حاصل ہوتے ہیں وہ اسلامی بیت المال کا ہوتا ہے، اور اس میں خمس رسول اللہ، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جاتا ہے، اور فوجیوں کا جو حق ہوتا ہے وہ فوجیوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ایسی فتح نصیب فرمائی کہ ثقیف والے بھاگ بھاگ کر کے طائف میں جا کر کے پناہ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں تمام مال غنیمت کو جمع کیا، تمام مال غنیمت کو جمع کروا دیا، اور طائف کا رخ کیا۔ طائف کے محاصرے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جعرانہ میں، مال کی تقسیم شروع ہوئی۔ آپ انتظار کر رہے تھے کہ حوازن والے آ جائیں جلدی سے تاکہ ان کے قیدیوں کو ہم چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ آئے نہیں، اور نہیں آنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اور سارے قیدی تقسیم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کن کو تقسیم کیا گیا؟ یہ تقسیم ایسی تھی، ایسی سیاسی تقسیم تھی، ایسی حکیمانہ تقسیم تھی کہ غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ آپ سوچ لیجیے، انصار کے درمیان اور دیگر بعض صحابہ کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو لوگ اسلام لے آئے تھے، نئے جو فتح مکہ میں اسلام لائے تھے، سب لوگ، رؤوسا لوگ، قریش کے لوگ اور غیر قریش کے لوگ، ان کے لیڈروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا۔ ابو سفیان بن حرب جو ابھی اسلام لائے تھے رضی اللہ عنہ، ان کو 100 اونٹ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا یزید ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دے دیا 100 اونٹ، پھر کہا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا معاویہ، اس کو بھی 100 اونٹ، اور 6 کلو، ابھی ذہن میں میرے تو ہے ابھی نہیں ہے، 6 کلو یا اس سے زائد چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہاں 6 کلو، 18 کلو چاندی تو صرف اس گھر میں چلا گیا۔ یہ صفوان بن امیہ جو ابھی صرف 20 دن پہلے اسلام لائے تھے، اور ابھی آپ مدینہ لوٹے نہیں ہیں، ابھی آپ مکہ کے سفر پہ ہیں اور حنین گئے ہوئے ہیں 12,000 فوجیوں کو لے کر کے۔ صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیا، اسی طرح سے حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیا۔ قریش کے دیگر لوگوں کے درمیان آپ نے مال تقسیم کیا، دیگر قبائل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کر دیا، اور یہ بات یہ افواہ کی طرح پھیلی کہ محمد اس طرح مال تقسیم کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح کا کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ یہ بدو لوگ جو دیہاتوں سے آئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایک درخت میں پھنس گئی، اور آپ درخت کے اور میں چلے گئے اور کہا کہ لوگوں، قسم اللہ کی، اگر تہامہ کے جنگل کے برابر بھی میرے پاس اگر آج بھیڑ بکریاں ہوتی نا تو میں تقسیم کر دیتا تمہارے درمیان۔ میں نہ تو بخیل ہوں اور نہ تو میں جھوٹا ہوں، اور نہ ہی مجھے مال کی کسی قسم کی لالچ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیوں کے درمیان جو ان کا حق تھا وہ تقسیم کیا۔ ادھر انصار کو ان کا جو فوجی حصہ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، ان کی روایت کے اندر ہے کہ انصار کو کچھ بھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ، یہ دوسری غلط فہمی پھر انصار کو یہاں پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ان میں سے کچھ لوگ
یعنی نوجوان طبقہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا کر کے مل گئے، وَتَرَكُونَا، اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہے ہیں۔ اور یہ سب غمزدہ تھے، غلط فہمی پھیل رہی تھی۔ سعد ابن عبادہ اٹھے، اچھا بڑے بڑے لوگ بھی اس موقع سے یہ ہو جاتے ہیں، مال ایسی چیز ہے نا بھائیوں کہ کہاں کس کو لڑکائے گا اور کہاں کس کو غلط فہمی پیدا کر دے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے وہ طبقہ جیل اول جس کے اوپر وحی نازل ہوا کرتا تھا، جو وحی کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، کوئی اور شخصیت نہیں، اور وہ مال در حقیقت بیت المال کا مال تھا، یعنی جو فوجیوں کا حق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا تھا، فوجیوں کو جتنا ملنا تھا وہ پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور یہ جو مال تقسیم ہوا تھا وہ بیت المال کا مال تھا، اور اس بیت المال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تقسیم کیا تھا۔ لیکن انصار کی غلط فہمی، انصار میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول کہا کہ اللہ کے رسول، انصار غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے دل میں ناراضگی پیدا ہو رہی ہے، ایسی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا، آپ اپنی قوم سے مل گئے۔ تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی قوم کا ہی اللہ کے رسول ایک آدمی ہوں نا، کچھ تو کہا نہیں۔ یہ جملہ بھی یہ تھا کہ یعنی بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اظہار تو نہیں کر رہے ہیں بڑے لوگ، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ چکی ہے، کہا کہ میں بھی اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس جھوپڑی میں انصار کو جمع کرو۔ پھر سعد ابن عبادہ نے پورے انصار کو اس جھوپڑی میں جمع کیا، اس خیمے میں جمع کیا، کچھ مہاجرین بھی آ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلیغ خطبہ دیا اور لوگوں کو جو سمجھایا اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو بات ڈالی وہ انتہا درجے کی متاثر تھی، مؤثر کن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد بتایا کہ انصار کے لوگوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی، دین دیا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے۔ تم اے انصار کے لوگوں، تم کیا محتاج نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دیا۔ اے انصار کے لوگوں، تم اس نعمت کو یاد کرو، تم آپس میں دشمن تھے، اوس اور خزرج آپس کی لڑائیوں سے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئے تھے، تم آپ باہم دشمن تھے، اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کو۔ اور اس کے بعد یہ تو دین کا احسان تھا، وہ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوچھا کہ انصار کے لوگوں کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو کیا جواب دے سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہے اس ہدایت پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے احسانوں کو ذکر کیا اور کہا کہ انصار کے لوگوں، اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ، آپ اس وقت ہمارے پاس آئے تھے جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تھا اور ہم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت ہمارے پاس آئے تھے جب آپ بے یار و مددگار تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی تھی۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت ہمارے پاس آئے تھے جب آپ خود محتاج تھے اور ہم نے آپ کو اللہ کے رسول ٹھکانہ دیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، تم یہ کہہ سکتے ہو انصار کے لوگوں، اور تم جو کچھ بھی کہو گے یہ صحیح ہوگا، اور تم اپنی بات میں سچ ثابت رہو گے۔ لیکن سنو لوگوں، تم دنیا کی اس حقیر سی چیز کو لے کر کے مجھ سے ناراض ہو گئے، جس حقیر چیز کے ذریعے سے میں نے مؤلفۃ القلوب کیا تھا، اور میں نے تالیف قلب کی خاطر یہ مال ان لوگوں کو دے دیا جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اور اسلام میں ایک مصرف ہے مال کے صرف کا، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کی خاطر کہ اگر کوئی نیا اسلام قبول کر رہا ہے تو اسلام کے اوپر جمع رہے، اس کو آپ دیں، اس کو مال دے کر کے اس کے اندر ثبات قدمی پیدا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے لوگوں، دنیا کی حقیر گھاس کی خاطر تم مجھ سے ناراض ہو گئے، جس حقیر چیز کے ذریعے سے میں نے لوگوں کی تالیف قلب کی ہے تاکہ وہ دین اسلام کے اوپر قائم رہے، اور ہم نے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے چھوڑا ہے، ہم نے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے چھوڑا ہے۔ لوگوں سنو، کیا تم اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو بھیڑ اور بکریوں سے بھر لیں؟
لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں بھیڑ اور بکریوں کے ذریعے سے، اور تم رسول اللہ کو لے کر کے اپنے گھر لوٹو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ اور سنو لوگوں، انصار کے لوگوں، کہ اگر سارے لوگ اگر کسی ایک راستے کو اختیار کریں تو میں اور انصار یہ دوسرا کوئی راستہ اختیار کر رہے ہوں تو میں انصار کے راستے کو اختیار کروں گا۔ اگر ہجرت نہیں ہوتی لَكُنْتُ مِنَ الْأَنصار، اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اور اس کے بعد آپ نے انصار کے لیے دعا کی، اللہم ارحم علی الانصار، اے اللہ انصاریوں پر رحم فرما، اے اللہ انصاریوں کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما، اے اللہ انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے اوپر رحم فرما۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو انصار اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اور انہوں نے کہا رضینا بے نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت کو لے کر کے راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔